الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ ہوا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا محترم حضرات میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے یعنی کلام اللہ شریف میں اس آیت میں پردہ کا حکم نازل ہوا ہے قرآن پاک کے ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے اس آیت سے پردہ کی جانب اشارہ ہے مگر دوستو جب مذہب اسلام سے روشن ستاروں سے کفر و الحاد ظلم و جہالت کے بادل چھٹے بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے مظلوموں اور بے قصوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غور سے نکال کر بلندی تک پہنچایا ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کے بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے اگر تاریخ کے پنے کھولے جائیں تو غیر مسلم عورت پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں بہت اچھے یہ تمام بچیاں بہت بے باکی اور خوبصورت انداز سے تقریر پیش کر رہی لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے بیچ میں ہی وآخر دعوانا کا جملہ استعمال کر رہی ہے یہ بچیاں تمام کی تمام قابل تعریف ہے اب آئیے پروگرام کی آخری کڑی کے لیے عفیفہ پروین بنت محمد تسلیم کو آواز دیتا ہوں وہ آئیں اب تقریر پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عباده الصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اما بعد پہلے دیکھا تھا بازار میں صنم بکتے ہیں آج کیوں شرم نہیں آتی کہ ہم بکتے ہیں تیری عظمت و جلال کی قسم مرد کی قیمت ہے یہ کم مرد بک سکتا نہیں بکتے ہیں مٹی کے صنم محترم سامعین کرام بزرگان دین میرے بھائیوں عزیزوں اور میری ماں اور بہنوں آپ جیسی عظیم المرتبت شخصیات کی موجودگی میں چند منٹ لب کشائی کی ہمت کی ہے آپ حضرات کی شفقت و محبت کا دین ہے ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھرتے گل اگرچہ پیروں میں ڈگمگاہٹ اور دلوں میں گھبراہٹ کا احساس ہو رہا ہے لیکن آپ حضرات کی کرم فرمائیوں نے ہمت کی جو دولت عطا کی ہے اسی کے سہارے کچھ عرض کرنے کی جرأت کرتی ہوں آج دل کو جہیز کی لعنت سے ہمارا معاشرہ دوچار ہو رہا ہے بہت سی ارمانوں کی دنیا پلٹ رہی ہے اور نہ جانے کتنی آہیں اور سسکیاں فضا میں محلول ہو رہی ہے آج ہم اسلام کے دعوے دار ہیں خود ہی اسلام کے شاف و شفاف اور پرکشش چہرہ پر قابل لعنت داغ بن چکے ہیں نکاح اور شادی کو اسلام کے آئلی قوانین میں سنت اور عبادت کی حیثیت حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات اور فطرت کا کتنا صحیح اندازہ لگایا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں لوگ شادی بیاہ حسن و جمال مال و متاع اور حسب و نسب کی بنیاد پر کرتے ہیں لیکن ایک حق پرست اور خدا پرست کا شیوہ ہونا چاہیے
کو ترجیح دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محض خوبصورتی کی بنا پر کسی عورت سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حسن و جمال اس کے لیے تباہی اور بگاڑ کا سبب بن جائے۔ محض مال و دولت کی وجہ سے بھی شادی نہ کرنا بلکہ دیندار کی بنا پر شادی کرنا۔ اس بنا قدر نصیحت کے بعد فرمایا کہ جب کسی ایسے شخص کی طرف سے پیام آ جائے جس کے اخلاق دین سے مطمئن ہو تو شادی کرو، ورنہ زمین کے اندر عظیم فتنہ اور زبردست فساد برپا ہو جائے گا۔ تلک و جہیز کے پرستار دن دہاڑے ڈکیتی ڈالنے والے ان ہدایات کی روشنی میں اپنی شادیوں کا جائزہ لے کہ شادی کے وقت کون سا نقطۂ نظر ہے جو ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ آج دنیا کی چمک دمک مال و دولت کی ریل پہ جاہ و منزلت اور شان و شوکت کی ہوش نے انسانوں کو اندھا بنا دیا ہے، اور اسی طوفان میں دینی فطرت کا جاننے والا اسلامی سادگی کا نقیب و محافظ خوش و خاصات کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔